الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم پر اس بات کا گناہ نہیں کہ تم خفیہ طور پر اشارے سے نکاح کا پیغام بھیج دو یا اپنے دلوں میں چھپا رکھو۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ان عورتوں کو یاد کرو گے، لیکن تم ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو مگر اتنی ہی بات ہو جو کہ شرع کے مطابق ہو، لیکن یہ بات جائز نہیں کہ تم پختہ وعدہ کرو نکاح کا جب تک کہ عدت پوری نہ ہو۔ جان لو کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ یہ سلسلہ ہدایت جو مالک الملک نے قرآن پاک میں عطا فرمایا ہے، یہ بیوی اور خاوند کے حقوق اور فرائض کے متعلق ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے تاکہ کسی جگہ کوئی شک اور شبہ پیدا ہو کہ معاشرے میں خرابی پیدا نہ ہو اور اس طرح لوگوں کی زندگی خراب نہ ہو، کیونکہ بیوی اور خاوند کے جو تعلقات ہیں انہیں پر نسل انسانی کی بقا ہے اور خوشحالی اور امن کا دار و مدار ہے۔ اس سلسلے میں پہلے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا وہ عورتوں کے فرائض کے متعلق تھا کہ جب عورتیں رہ جائیں، ان کے خاوند فوت ہو جائیں، تو ان کو اپنے خاوند کے سوگ میں پورے 4 مہینے اور 10 دن خاوند کے گھر میں ہی رہنا چاہیے۔ جب تک اشد ضرورت نہ ہو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، اس لیے کہ یہ معلوم ہو سکے کہ ازواجی زندگی کی کتنی اہمیت ہے اور اس عمل سے عورتوں کا سوگ اور غم ظاہر ہو۔ حکم یہ ہوا کہ اس عرصے میں وہ نہ رزق برق لباس پہنے، نہ سرخی اور نہ پاؤڈر لگائیں، نہ سرما اور نہ دنداسا لگائیں، نہ نئے کپڑے پہنے، بلکہ خاوند کا سوگ منائیں، خواہ خاوند کتنا ہی بیکار اور تنگ کرنے والا ہو، اور دوسرا خاوند سے خواہ کتنا ہی اچھا نظر آتا ہو اور یہ اندیشہ بھی ہو کہ وہ شاید کوئی اور شادی کر لے، لیکن یہ پابندی ہر عورت پر قائم کی گئی ہے کہ 4 مہینے اور 10 دن تک وہ اپنے خاوند کا سوگ منائے اور اس طرح ازواجی زندگی کی اہمیت کو اجاگر کرے۔ دوسرا، اس سے یہ بھی مطلب تھا کہ اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس بچے کے حقوق متعین ہو جائیں کہ وہ کس کی اولاد ہے اور کس کا وہ وارث ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد آپ کو سنایا، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور اس میں یہ حکم ہوا ہے کہ جب تمہارے بھائی کی بیوی فوت ہو جائے، کیونکہ سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں، تو تمہیں بھی غم کا لحاظ رکھنا چاہیے اور شرم اور شرافت کا ثبوت دینا چاہیے، اگرچہ تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ جو بیوہ ہے اس سے تم شادی کرو گے، تو تم اعلانیہ پیغام مت بھیجو، کیونکہ یہ بے حیائی اور بے وفائی کا اظہار ہے، اس خیال سے کہ وہ کسی اور سے وعدہ نہ کر لے یا وہ بیوہ اپنے متعلق کچھ سوچ نہ لے۔ تمہیں اجازت ہے کہ تم خفیہ طور پر اشارتاً اسے بتا دو کہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کہ جب عدت پوری ہو جائے تو تم اس سے نکاح کر لو، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ تمہیں نکاح کا خیال ضرور پیدا ہوتا ہے اگر تم کسی سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ اس کے باوجود تمہارے لیے یہ پابندی ہے کہ تم اس وقت تک اعلانیہ اظہار نہ کرو اور نہ نکاح کرو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر چیز کو جانتا ہے، تمہارے دل کی ہر بات کو جانتا ہے اور ہر خفیہ بات سے واقف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند بناؤ۔ یہ الگ بات ہے کہ مالک الملک گناہ بخشنے والا ہے اور بندوں کی غلطیوں پر فوراً انہیں سزا نہیں دیتا، بردبار ہے اور بڑے حلم والا ہے، لیکن انسان کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرے۔ اس ارشاد پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عزت، شرافت، باہمی محبت اور وقار سے رہنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا کہ وہ عورتیں ایسا سوگ نہ منائیں کہ جس طرح ہندوؤں کی رسم ستی تھی کہ جب خاوند کی لاش جلائی جاتی تو ساتھ میں عورت کو بھی جلا دیا جاتا۔ یہ سوگ نہیں بلکہ ظلم ہے، اور نہ معاشرے میں ایسی بے حیائی کا مظاہرہ کریں کہ خاوند کے مرتے ہی دوسرے خاوند سے نکاح کر لیں۔
بلکہ اسلام شرافت اور ضرورت کا ایک طریقہ بتا رہا ہے اور مردوں کو ہدایت دے رہا ہے کہ تم بھی وفا کا اظہار کرو، شرم کا خیال کرو اور دوسرے کے غم کا بھی لحاظ رکھو۔ کل تم نے بھی مرنا اور تم کو بھی یہ صورت حال پیش آ سکتی ہے، اس لیے اگر نکاح کرنا بھی چاہتے ہو تو خاموش رہو اور دل میں بات رکھو اور اشارتاً سمجھاؤ، اور ایسی بے حیائی کا مظاہرہ مت کرو کہ فوراً اعلان کر دو اور دوسرے لوگوں کے دل دکھاؤ۔ عورتوں کو بھی یہ بتایا گیا کہ تم بھی اپنے آپ کو روک کر رکھو اور خاوندوں کا سوگ بناؤ۔ یہ ارشاد پاک کے جس میں لوگوں کو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بتایا گیا ہے، اس میں کچھ پابندیاں ہیں، اور پابندیاں جو ہیں یہ جذبات پر ہیں، خواہشات پر ہیں، امیدوں پر ہیں۔ خدشات اور خواہشات پر اور امیدوں پر پابندی کرنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ جب انسان ایک بات چاہتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ فوراً اس کو کرے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور وہ انسان کے نفس کو قابو کر لیتا ہے، اور نفس کو قابو کر کے اس کو اتنا باغی بنا دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے دائرے کو توڑ کر باہر نکل جاتا ہے اور فوراً وہ کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف بغاوت ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سارے معاشرے کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی جس جگہ بھی نظر دوڑائی جائے تو یہ بات عیاں اور صاف معلوم ہوتی ہے کہ ہر جگہ جتنے فساد ہیں، جتنی بھی خرابیاں ہیں، وہ سب اسی بنا پر ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی نہیں کرتا اور شیطان کے قبضے میں آ کر نفس کے احکام کی پابندی شروع کر دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب تک انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتا رہتا ہے تو معاشرے میں یا گھر میں یا حکومت میں کوئی فساد پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے احکام بتا دیے جن سے ہر شخص اپنے حقوق و فرائض کو سمجھتا ہے اور ان کی پاسداری کرتا ہے، اور اس طرح جو انسان اپنے فرائض کی پاسداری کرے اور دوسروں کے حقوق کی حفاظت کرے، اور جب حقوق اور فرائض کی حفاظت اور لحاظ ہو تو کسی جگہ کوئی جھگڑا پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے رہن سہن سے صاف آشکار ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر چکے تھے، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی جب پابندی کرتے تھے، جو اس وقت اور اس کے بعد بھی جب تک احکام کی پابندی جاری رہی، کسی جگہ بھی کوئی ایسی بے راہ روی، بے حیائی، جھگڑا اور فساد پوری تاریخ میں نہیں ملتا۔ یہ پابندی انسان اس وقت کر سکتا ہے کہ جب اسے یہ معلوم ہو کہ میرے اندر جو خواہشات پیدا ہو رہی ہیں، مجھے جو سکھایا جا رہا ہے، یا میری جو امیدیں ہیں، یا مجھے جس چیز پر آمادہ کیا جا رہا ہے، یہ نفس کی وجہ سے ہے جو شیطان کے قبضے میں ہے، اور اس میں میری بربادی اور تباہی ہے، میری بلائی اور فلاح ہے اس میں ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اگرچہ بظاہر یہ مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اور شیطان کی طرف سے ورگلانے کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں، تو وہ شخص پھر شیطان کی ماں پر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں انہیں چھوڑ دیتا ہے اور ان سے نفرت کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کی پابندی کرتا ہے۔ یہ علم اور یہ طاقت صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو شیطان اور نفس کے پنجے سے آزاد ہوتے ہیں، اور یہ علم اور یہ طاقت اس وقت نصیب ہوتی ہے جب وہ زنگ اور سیاہی جو شیطان اور نفس کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ یہ آزادی اور یہ صفائی اس روشنی کی بدولت ہوتی ہے جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں وہ لوگ جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ تھے، وہ شیطان کی ہر ترغیب سے آزاد تھے، بلکہ شیطان ان سے ڈرتا تھا اور دور بھاگتا تھا، اور جوں جوں زمانہ گزرتا گیا شیطان لوگوں پر قابض ہوتا گیا اور ان کے نفس کو قابو کرتا چلا گیا، کیونکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفت ڈھیلی ہوتی گئی۔ یعنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ چیز ہے جو انسان کے دل و دماغ کو روشن کرتی ہے اور برائی اور اچھائی کی تمیز عطا کرتی ہے، جس کی وجہ سے انسان برائی سے نفرت اور اچھائی سے محبت کرتا ہے، اور پھر اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو اچھائی کا پابند اور برائی سے دور رکھ سکتا ہے، اور اس طرح دونوں جہانوں کی رسوائی اور ذلت سے بچ کر دونوں جہانوں کی خوشی حاصل کرتا ہے اور سلامتی ایمان سے زندگی کا سفر طے کرتا ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کے سینے پاک اور صاف ہوتے ہیں، اور سینے پاک یاد الہی سے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، شیطان تمہارے دلوں کو سیاہ کر دیتا ہے اور زنگ آلود کر دیتا ہے۔ اس زنگ اور اس سیاہی اور آلودگی کی سوائی یاد الہی سے ہوتی ہے،
اور یہی محفل کی غرض و غایت ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں زندہ رہنا چاہتے ہیں اور مرنا چاہتے ہیں اور قیامت کے دن اسی محبت میں اٹھنا چاہتے ہیں، شیطان اور نفس کی برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں، وہ سارے مل کر اللہ تعالیٰ کی یاد بہت کثرت سے کریں اور پھر اس یاد سے اپنے سینوں کو پاک کریں اور اس طرح نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت کو حاصل کر کے یہاں سے لوٹیں تاکہ دونوں جہانوں کے غموں سے انہیں نجات حاصل ہو اور انہیں دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا مانا من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔